بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو موجز جزء ثانی میں ہے اور الحمدللہ استصحاب کے بارے میں گفتگو تھی۔ عرض ہوا کہ استصحاب کو اگر اس اعتبار سے معتبر جانا جائے کہ ایک امارہ ظنیہ ہے، کیونکہ جو چیز وجود میں آتی ہے معمولاً مظنون البقاء ہے، ہمیں ظن ہوتا ہے کہ وہ چیز باقی ہے، اس اعتبار سے استصحاب کو حجت مانیں تو استصحاب امارات میں داخل ہوگا اور دلیل اجتہادی شمار ہوگا۔ لیکن اگر استصحاب کی حجیت روایات کے ذریعے سے ثابت کریں تو اس صورت میں یہ استصحاب امارات میں سے نہیں بلکہ اصول عملیہ میں سے قرار پائے گا۔ اور ہم نے عرض کیا کہ استصحاب کی حجیت کے لیے اصل دلیل یہ روایات ہیں کہ پہلی مرتبہ ان روایات سے استدلال شیخ بہائی رحمۃ اللہ علیہ کے والد بزرگوار نے کیا۔ پہلی دلیل صحیح زرارہ ہے کہ جس کو ہم نے بیان کیا۔ دوسری دلیل بھی صحیح زرارہ ہے۔ زرارہ رحمۃ اللہ علیہ امام باقر اور امام صادق علیہم السلام کے بہترین شاگردوں میں سے ہے، اجلا میں سے ہے، کہ یہاں تک روایات میں آیا ہے کہ زرارہ اور دو اور بندے اگر یہ نہ ہوتے تو لن درست آثار النبوہ، نبوت کے آثار مندرس ہو جاتے، ختم ہو جاتے، کہ بہت ہی عظیم صحابہ میں سے ہے۔ بہرحال دوسری روایت کی طرف چلتے ہیں۔ یہ روایت بھی شیخ نے تہذیب میں بھی نقل کی ہے اور استبصار میں بھی نقل کی ہے، اور سند وہی ہے اوپر جو ہم بیان کر چکے ہیں۔ اچھا، اس روایت میں زرارہ امام علیہ الصلوۃ والسلام سے 6 سوال کرتے ہیں اور امام علیہ السلام 6 جوابات دیتے ہیں، کہ ان سوالات و جوابات میں سے 3 سوال و جواب کو یہاں پر نقل کرتے ہیں۔ لیکن زرارہ جو معمولاً امام علیہ السلام سے روایات کرتے ہیں وہ کلاً ایک مکتب کے شاگرد کے عنوان سے، ضروری نہیں ہے کہ وہ مسئلہ اس کو درپیش ہو، نہ کلاً جیسے طالب علم ہوتا ہے نا، سوال کرتا ہے اگر یہ ہو تو کیا ہوگا، اگر یہ ہو تو کیا ہوگا، اگر یہ ہو تو کیا ہوگا، اس طریقے کی معمولاً روایات ہیں زرارہ سے، یہ بھی ان روایات میں سے۔ اچھا، باقاعدہ کتاب کی طرف چلتے ہیں۔ صحیحۃ زرارہ الثانیہ صفت صحیحہ کی، زرارہ کی دوسری صحیحہ کہ سند کے لحاظ سے مشکل نہیں ہے۔ فرماتے ہیں روى الشیخ فی التہذیب، شیخ طوسی نے اس کو تہذیب میں نقل کیا ہے۔ ان زرارہ سے روایت کرتا ہے روایتاً مفصلہ، ایک مفصل روایت ہے۔ اس روایت کا اصل جو موضوع ہے وہ لباس مصلی ہے، لباس مصلی کے احکامات کے بارے میں سوالات ہیں۔ تشتمل علی اسئلۃ و اجوبہ، کہ جو روایت سوالات و جوابات پر مشتمل ہے۔ عرض ہوا کہ 6 سوال و جواب ہے اس روایت میں۔ وَنَحْنُ نَنْقُلُ مَقَاطِعَ مِنْهَا،
اور ہم اس روایت سے کچھ مقاطع کو نقل کرتے ہیں کہ 3 مقطع نقل کر رہے ہیں اس روایت میں۔ روایت کیا ہے؟ زرارہ اپنے پہلے سوال میں امام علیہ السلام کو کہتا ہے اصاب ثوبی دم رعاف، یا اگر دقیق لغت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس را پر ضمہ پڑا ہے۔ اصاب ثوبی دم رعاف او غیرہ، میرے کپڑوں پر خون لگا ہے، البتہ کس کا خون؟ رعاف۔ رعاف اس خون کو کہتے ہیں کہ جو ناک سے نکلتا ہے، ناک سے اگر خون بہے تو اس کو رعاف کہتے ہیں۔ کہتا ہے کہ نصیر مجھے آئی ہے، نکسیر بھی کہتے ہیں، بعض نصیر بھی کہتے ہیں، جو ناک سے خون نکلتا ہے، میرے کپڑوں کو یہ ناک والا خون لگا ہے۔ او غیرہ، یا ناک کے خون کے علاوہ کوئی اور خون لگا ہے۔ او شیء من منی، یا منی کا تھوڑا سا قطرہ لگا ہے، خلاصہ میرے لباس کو نجاست لگی ہے۔ فعلمت اثرہ الی ان اصیب لہ الماء، میں نے اس جگہ پر نشان لگایا تعین کہ مجھے پانی ملے اور میں اس کو پاک کروں۔ اصیب لہ الماء یعنی اجد لہ الماء، پانی مجھے ملے تاکہ میں اس نجس جگہ کو پاک کروں، لیکن تب تک اس جگہ پر میں نے نشان لگا دیا۔ فَأَصَبْتُ، بعد میں مجھے پانی ملا، لیکن اس کپڑے کو دھونا بھول گیا، نجاست لگی تھی کپڑے کو، اعلیٰ ناک کا خون تھا، ناک کے علاوہ کوئی اور خون تھا، منی تھی، کچھ بھی تھی، نشان لگایا تھا۔ اس وقت میرے پاس پانی نہیں تھا، سوچا کہ پانی ملے گا تو پاک کر لوں گا، لیکن جب پانی ملا تو میں بھول گیا۔ فَأَصَبْتُ، پانی ملا، وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، اور نماز کا وقت ہو گیا، نماز آ گئی، یہ نماز کا وقت ہو گیا۔ وَنَسِيتُ، میں بھول گیا، أَنَّ بِثَوْبِي شَيْئًا، یعنی شَيْئًا مِّنَ النَّجَاسَةِ، بھول گیا کہ میرے کپڑے پر تھوڑی سی نجاست لگی ہے۔ وَصَلَّيْتُ، میں نے نماز پڑھ لی۔ ثُمَّ إِنِّي ذَكَرْتُ بَعْدَ ذَلِكَ، جب نماز پڑھ لی اس عمل کے بعد مجھے یاد آیا، ارے میرے کپڑے تو نجس ہو گئے تھے، کپڑوں پر نشان بھی لگایا تھا کہ بعد میں پاک کروں گا، نماز کا ٹائم آیا، پاک کرنا بھول گیا اور اسی لباس کے ساتھ میں نے نماز پڑھ لی، اب میں کیا کروں؟ قال، یعنی امام علیہ السلام نے فرمایا تعید الصلاۃ وتغسلہ، نماز کا اعادہ کرے گا، دوبارہ پڑھے گا، اگر وقت ہے تو اداءً پڑھے گا، اگر وقت گزر گیا ہے تو قضاءً پڑھے گا، وتغسلہ، اور لباس کو بھی پاک کرے گا، دھوئے گا۔ یہ پہلا مقطع اور پہلا سوال و جواب۔ اچھا، دوسرے مقطع کی طرف آئے، دوسرے سوال کی طرف آئے۔ قل، تو زرارہ کہتے ہیں کہ میں نے امام علیہ السلام سے عرض کیا، فرض وہی ہے کہ کپڑوں کو نجاست لگ چکی ہے۔ فَإِنِّي لَمْ أَكُنْ رَأَيْتُ مَوْضِعَهْ، کپڑوں کو نجاست لگی ہے، خون لگا ہے، لیکن اس جگہ کو میں نے نہیں دیکھا، درست ہے۔ وَعَلِمْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ، لیکن مجھے علم ہے، اس علم سے مراد ہے علم اجمالی، نیچے لکھ دے علم اجمالی، لیکن میرے پاس علم اجمالی ہے کہ کپڑوں کو نجاست
لگی ہے، خون لگا ہے. فَطَلَبْتُهُ، میں نے ڈھونڈنا شروع کیا کہ کس جگہ پر لگا ہے. فَلَمْ أَقْدِرْ عَلَيْهِ، لیکن اس پر مجھے قدرت نہیں ہوئی، یعنی نہیں ڈھونڈ پایا. فَلَمَّا صَلَّيْتُ وَجَدْتُهُ، لیکن اس جملے کا ترجمہ ایسے کریں، علم اجمالی تھا مجھے کہ کپڑوں کو نجاست لگی ہے، اور میں نے ڈھونڈا، مجھے نہیں ملی. فَلَمَّا صَلَّيْتُ سے پہلے ایک جملہ مقدر ہوگا، یعنی پھر نماز کا وقت ہو گیا اور میں نجاست کے بارے میں بھول گیا. یہ جملہ آپ کو ماننا پڑے گا، کیونکہ جب زرارہ کو علم اجمالی ہے کہ کپڑوں پر نجاست ہے تو قطعاً اس علم کے باوجود تو نماز کی طرف نہیں گیا ہوگا نا، بلکہ یہاں پر مقدر یہ چیز ہے کہ میں بھول گیا، نماز پڑھی. فرائی تو فی، یہ بعد میں نماز کے بعد دیکھا ارے کپڑے تو یہاں سے نجس ہیں. اس کو حتماً ذہن میں رکھیے گا کہ یہ سوال علم اجمالی کے بارے میں ہے، کہ مجھے اجمالاً علم تھا کہ میرا کپڑا نجس ہوا ہے، اس وقت ڈھونڈا بھی لیکن نہیں ملا، بعد میں بھول گیا، نماز کا وقت ہوا، نماز پڑھی، بعد میں وہ چیز مجھے ملی. ایسے مد نظر رکھیں روایت کو. قال، امام علیہ السلام نے فرمایا تغسلہ وتعید. اب یہاں پر بھی وہی حکم ہے کہ لباس کو پاک کرے گا اور نماز کا اعادہ کرے گا، کیونکہ علم اجمالی اور علم تفصیلی میں تو کوئی فرق نہیں ہے نا، کہ غسل طہارت بھی واجب ہے اور اعادہ صلاۃ بھی واجب ہے. بس یہ دو سوال ہوئے، دو مقطع. پہلے مقطع میں علم تفصیلی ہے، فلاں جگہ پر خون لگا، اس پر نشان بھی لگایا، نماز کا وقت ہو گیا، بھول گیا، نماز پڑھی، بعد میں پتہ چلا، امام نے کہا کہ لباس کو پاک بھی کرو اور دوبارہ نماز پڑھو. دوسرے سوال میں یہ فرض ہے کہ قطعاً میرا لباس نجس ہے، میں نے ڈھونڈا، وہ جگہ مجھے نہیں ملی، بعد میں نماز کا وقت ہوا، میں بھول گیا، نماز پڑھ لی اور اس کے بعد دیکھا ارے کپڑے تو یہاں پر نجس ہیں. خوب اس صورت میں بھی وہ کپڑوں کو دھوئے گا، پاک کرے گا اور نماز دوبارہ پڑھے گا. یہاں تک روشن ہے. آ جائیں تیسرے مقطع میں، تیسرا جملہ، تیسرا سوال. قلت، زرارہ کہتا ہے کہ میں نے امام علیہ السلام سے عرض کیا، فَإِن ظَنَنْتُ. اب یہاں پر ظننتو کے نیچے لکھے شککتو. زن یہاں پر وہی شک اور گمان کے معنی میں، مجھے شک ہوا، گمان ہوا، انہو قد اصابہ، کہ وہ دم اور خون میرے کپڑوں کو لگا ہے. ولم اتیقن ذالک، لیکن مجھے یقین نہیں ہے، گمان ہے، شک ہے کہ نجاست لگی ہے، لیکن نجاست کے لگنے کا یقین نہیں ہے. اب یہ تیسرا سوال پہلے دونوں سوالوں سے فرق کرتا ہے، کیونکہ پہلے دونوں سوالات میں فرض یہ تھا کہ یقین ہے کہ نجاست لگی ہے، لیکن یہاں پر گمان ہے، شک ہے کہ شاید نجاست لگی ہے، یقین نہیں ہے. فَنَظَرْتُ، یعنی اے فحصت، میں نے تفحص کیا، دیکھا، ڈھونڈا. فَلَمْ أَرَ شَيْئًا، نجاست میں سے کوئی بھی نجاست میرے کپڑوں کو نہیں لگی. اچھا اب کیا ہوگا؟ ثُمَّ صَلَّيْتُ، بعد میں نے اسی لباس میں نماز پڑھی. فَرَأَيْتُ فِيهِ، نماز پڑھنے کے بعد میں نے دیکھا ارے نجاست تو لگی ہوئی ہے. یہاں پر کیا کریں گے؟ تیسرے سوال کو سمجھیں. تیسرے سوال میں یہ ہے کہ نجاست کا اس وقت گمان تھا، اس نے دیکھا نجاست نہیں ملی، پھر وضو کر کے نماز پڑھ لی، نماز کے بعد اس کو پتہ چلتا ہے کہ ارے نجاست تو لگی ہوئی ہے یہاں پر. قال، امام علیہ السلام نے فرمایا تغسلہ ولا تعید الصلاۃ. اب جب نجاست کو دیکھ لیا ہے نماز کے بعد، تو اب
اس نے اس کو پاک تو کرنا ہے لیکن نماز کا اعادہ ضروری نہیں ہے۔ دیکھیں پہلے دونوں سوالات میں یہ تھا کہ نماز کا اعادہ کرنا ہے، لیکن یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ تمہیں نماز کا اعادہ کرنا نہیں ہے۔ لیکن تینوں سوالات میں یہ چیز مسلم ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد نجاست کو اس نے دیکھ لیا ہے۔ پہلے دو صورتوں میں اس کو یقین تھا نجاست کا، تیسری صورت میں یقین نہیں تھا، شک تھا۔ درست ہے۔ قال، اس کے بعد امام علیہ السلام نے ایک کلی قانون بتایا کہ کیونکہ زرارہ نے اوپر امام سے اس کی علت بھی پوچھی تھی۔ قلت لما ذالک، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ تمہیں لباس دھونا ہے لیکن نماز کا اعادہ نہیں کرنا، مولا یہ فرق کیوں ہے؟ حالانکہ نجاست کو تو میں نے دیکھ لیا ہے۔ تو اب یہاں پر آپ فرما رہے ہیں کہ نہ نماز دوبارہ اعادہ نہیں ہوگی، کیوں؟ امام علیہ السلام جواب جو دیتے ہیں وہ ایک کلی قانون ہے۔ قال، امام علیہ السلام نے فرمایا لأنک کنت علی یقین من طہارتک ثم شککت فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک ابدا۔ کہ یہ شاہدی مثال امام فرماتے ہیں اس لیے کہ تمہیں اپنی طہارت کا یقین تھا، بعد میں گمان اور شک ہوا کہ شاید میرا لباس نجس ہوا ہے۔ ظنن تو جو اس نے کہا، میں نے اس کا ترجمہ کیا کیا تھا؟ شک۔ یہاں پر ثم شکک تو کرینہ ہے کہ ظنن تو کا وہاں پر ترجمہ شکک تو کرنا چاہیے۔ امام نے کہا تمہیں اپنے لباس کی طہارت کا تو یقین تھا، بعد میں تمہیں گمان ہوا کہ شاید اس پر خون کے چھینٹے پڑے یا کوئی نجاست پڑی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یقین تو طہارت کا تھا، شک ہوا نجاست کا۔ تو مولا فرماتے تمہارے لیے سزاوار نہیں ہے کہ یقین کو شک کے ساتھ توڑو۔ کہ یہ فقرہ اور یہ جملہ ایسا ہے کہ جو ہمارا مال لباس ہے اور استصحاب کی حجیت پر اس سے استدلال کر رہے ہیں۔ خلاصہ کلام بہت ہی چبا چبا کے آرام آرام سے روایت کو پڑھا تاکہ روایت کا مطلب سمجھ میں آ جائے۔ وجہ استدلال بھی بالکل روشن ہے۔ وجہ الاستدلال، وجہ استدلال کیا ہے؟ تقریب استدلال کیا ہے؟ وہ یہ ہے یرکز الراوی فی سؤالہ الثالث علی انہ ظن قبل الدخول فی الصلاۃ علی انہ ظن باصابۃ الدم بثوبہ۔ راوی نے اپنے تیسرے سوال میں فوکس کیا ہے، توجہ دی ہے اس نقطے کی طرف کہ نماز میں داخل ہونے سے پہلے اس کو گمان ہوا کہ خون اس کے کپڑوں کو لگا ہے، گمان کیا، شک کیا، اس چیز پر اس نے فوکس کیا ہے۔ ولیکن لم یتیقن ذالک، لیکن یقین نہیں ہے کہ لباس نجس ہوا ہے۔ فنظر، اور پھر اس بیچارے نے تحقیق بھی کی، ڈھونڈا نجاست کو، فلم یر شیئا، لیکن نجاست میں کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ فصلی، پھر اس نے نماز پڑھ لی۔ فلما فرغ عنہا، جب نماز سے فارغ ہو گیا تو رأى الدم، اسی خون کو دیکھا، الذی ظن به قبل الصلاۃ، کہ نماز سے پہلے جس خون کا اس کو گمان تھا۔ فاجاب الامام علیہ السلام، امام علیہ السلام نے جواب دیا، بأنہ یغسل ثوبہ للصلوات الاخری، دوسری نمازوں کے لیے اس کپڑے کو دھوئے گا، پاک کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی تو نجاست کا یقین ہو گیا ہے نا۔ ولیکن لا یعید ما صلی، لیکن جو نماز پڑھ چکا ہے اس کا اعادہ نہیں کرے گا۔ فسأل راوی عن سببہ، راوی نے، زرارہ نے اس کے سبب شرعی کے بارے میں پوچھا۔ انہ صلی فی الثوب النجس، حالانکہ اس نے
واقعی طور پر تو نجس لباس میں نماز پڑھی ہے نا، اگرچہ اس کو گمان تھا، یقین نہیں تھا، لیکن حقیقتاً تو نجس لباس تھا. کالصورتین الاولین، جیسے پہلے والی دونوں صورتیں تھیں، پہلے والی دونوں صورتوں میں بھی نجس کپڑے میں نماز پڑھی تھی. امام نے کہا اعادہ کرو. یہاں پر بھی واقع کے اعتبار سے نجس تھا، اگرچہ اس کو پتہ نہیں تھا، لہذا اس نے زرارہ نے یہاں پر سوال کیا. فاجاب علیہ السلام، امام علیہ السلام نے جواب دیا، بے وجود الفرق، کہ ان صورتوں میں فرق ہے. پہلی دو صورتیں علیحدہ ہے، تیسری صورت علیحدہ ہے، ان دونوں میں فرق ہے. کیا ہے فرق؟ وَهُوَ عِلْمُهُ السَّابِقُ بِنِجَاسَتِ ثَوْبِهِ فِي الصُّورَتَيْنِ. وہ فرق یہ ہے کہ پہلی دونوں صورتوں میں کپڑے کی نجاست کا اس کو علم تھا. پہلی صورت میں علم تفصیلی، دوسری صورت میں علم اجمالی، لیکن علم تھا کہ کپڑا نجس ہوا ہے. فَدَخَلَ فِي الصَّلَاةِ بِلَا مُسَوِّغٍ شَرْعِيٍّ، پھر یہ بندہ نماز میں داخل ہو گیا مجوز شرعی کے بغیر. جب اس کو یقین تھا کہ نجس ہے کپڑا، اگرچہ بھول گیا لیکن اس کو یقین تو تھا، لہذا بغیر مجوز شرعی کے نماز میں چلا گیا. جب نماز میں چلا گیا تو ظاہر سی بات ہے اب کیسے نماز اس کی درست ہو، جبکہ وَشَكُّهُ فِيهَا، اس نجاست ثوب میں اس کو شک تھا. تیسری صورت میں بعد الاذعان بالطہارت ہی فی الصورت الثالثہ، تیسری صورت میں اس کو کپڑوں کے نجس ہونے میں شک تھا، جبکہ پہلے یقین تھا کہ اس کے کپڑے پاک ہیں، بعد میں اس کو شک ہوا کہ شاید نجس ہو گئے ہوں. فدخل فیہا بمجوز شرعی، یہاں پر مجوز شرعی کے مطابق نماز میں داخل ہوا. وہ مجوز شرعی کیا ہے؟ وہ مجوز شرعی وہی استصحاب ہے. وَهُوَ عَدَمُ نَقْضِ الْيَقِينِ بِالطَّهَارَةِ بِشَكِّ فِي النِّجَاسَةِ، وہ مجوز شرعی وہی استصحاب ہے کہ یقین بالطہارت کو نہ توڑو، شک فی الطہارت کے ساتھ، شک فی النجاست کے ساتھ. اچھا، وَمِنْهُ يُعْلَمُ أَنَّ ظَرْفَ الْاسْتِصْحَابِ هُوَ قُبَيْلَ الدُّخُولِ فِيهَا، استصحاب کی جگہ نماز میں داخل ہونے سے پہلے تھی، لیکن نماز کے بعد جب اس نے اس نجاست کو دیکھ لیا ہے تو اب استصحاب کی جگہ نہیں ہے. روشن ہوا؟ الحمدللہ مطلب واضح ہو گیا ہوگا. ثم ان للاستصحاب دوراً فقط فی احراز الصغرا، وہ جو وہاں پر اس نے استصحاب کیا نا، اس کو یقین تھا کپڑے نجس ہیں لیکن گمان ہوا کہ نجس ہو گئے، تو وہاں پر آپ نے صغرا کو احراز کیا کہ طہارت ثوب ہے، کپڑے پاک ہے. وَيَتَرَتَّبْ عَلَيْهِ أَمْرُ الشَّارِعِ بِجَوَازِ الصَّلَاةِ فِيهِ، تو نتیجتاً اس صغرا پر شارع کا جو امر ہے کہ اس لباس میں نماز پڑھنا صحیح ہے، وہ خود بخود اس پر مترتب ہوگا. وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ امْتِثَالَ الْأَمْرِ الشَّرْعِيِّ واقعیاً کان او ظاہریاً مسقط للتکلیف، اور یہ چیز تو روشن اور واضح ہے کہ اگر ایک بندہ امر شرعی کو انجام دیتا ہے، حالا چاہے وہ واقعی ہو یا ظاہری ہو، فرق نہیں کرتا، چاہے وہ امتثال امر ظاہری ہو یا واقعی ہو، مشکل نہیں ہے. اگر امتثال کر دیا تو مسقط للتکلیف، یہ تکلیف کو ساکت کر دے گا. کما مر فی مبحث الاجزاء، جیسے ہم نے مبحث اجزاء میں بیان کیا تھا. خلاصہ کلام، یہاں پر جو تیسری صورت میں امام علیہ السلام نے اس کو کہا نماز کا اعادہ نہیں کرے گا، کیوں؟ بنا اس کی وہی استصحاب ہے.
نماز سے پہلے اس کو طہارت کا یقین تھا، بعد میں گمان ہوا کہ شاید نجس ہوا ہے، تو امام علیہ السلام نے کہا کہ اس گمان کی بنا پر یقین کو تو نہیں توڑا جا سکتا۔ اچھا بعد میں تو پتہ چل گیا نا کہ اس کا لباس نجس ہے، تو ہم کہہ رہے ہیں کہ نہ، اس کی جو ذمہ داری تھی اس نے امتثال کی، حالا حکم ظاہری کے بنا پر ہی، خوب حکم ظاہری کے بنا پر جیسے اس نے امر شرعی کو امتثال کیا تو اب اس کی تکلیف ساقط ہو جائے گی۔ میں نے بہت آرام سے روایت کو پڑھا، کیونکہ یہ اصل روایات کے فقرات کو اور ان نکات کو سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، لہذا آرام سے پڑھا۔ اچھا ایک اور روایت ہے حدیث الاربعمائہ، یہ حدیث وہ ہے کہ جس میں امیر المؤمنین نے اپنے چاہنے والوں کو، صحابہ کو 400 کلمات تعلیم فرمائے کہ جو اس کی دین اور دنیا دونوں کے لیے بہت ہی کارآمد ہے، کہ مرحوم شیخ صدوق نے اس کو سند صحیح کے ساتھ ابو بصیر اور محمد بن مسلم سے نقل کیا ہے کتاب الخصال میں، کہ یہ حدیث اربعہ میں بہت ہی معروف حدیث ہے۔ اور الحمدللہ یہ جو حدیث ہے بعض آغایوں نے کہا ہے کہ یہ ایک رسالہ ہے پورا، اس حدیث کے اندر بھی ایک مطلب آیا ہے جو ہمارے بحث کے ساتھ بہت زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ ابو بصیر اور محمد ابن مسلم کہ یہ بھی زرارہ کے پائے کے صحابی ہے، اجلا میں سے، جیسے زرارہ ہے، ابو بصیر ہے، محمد ابن مسلم ہے، اسی پائے کے صحابی ہیں یہ۔ ان ابی عبداللہ ان آبائہ ان امیر المؤمنین علیہ السلام، امام صادق اپنے آبا سے، آبا و اجداد سے، اور وہ امیر المؤمنین سے روایت نقل کرتے، انہو قال من کان علی یقین ثم شک فلیمز علی یقینہ، کیوں؟ فإن الشک لا ينقض الیقین، جس بندے کو کسی بات پر یقین تھا بعد میں شک ہوا، فلیمز علی یقینہ، تو وہ اپنے یقین پر چلے، فإن الشک لا ينقض الیقین، کیونکہ شک یقین کو نہیں توڑتا۔ کہ یہ روایت تو بالکل واضح طریقے سے مطلب پر دلالت کرتی ہے۔ البتہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ قاعدہ الیقین پر بھی حجیت کی صلاحیت رکھتی ہے، کیونکہ قاعدہ الیقین میں بھی پہلے یقین تھا بعد میں شک آیا ہے، لہذا اس کو بھی شامل ہے۔ فرماتے ہیں والروایت صالحۃ للاستدلال بها علی حجیت قاعدۃ الیقین، کہتے ہیں کہ یہ روایت صلاحیت رکھتی ہے کہ قاعدہ الیقین پر، قاعدہ الیقین بھی حجت ہے، البتہ اذا کان متعلق الیقین والشک واحدا ذاتا و زمانا، کہ قاعدہ الیقین میں منات اور معیار یہی ہے کہ متعلق یقین اور شک ایک ہی ہے، ذاتاً اور زماناً، وہی چیز جو متیقن تھی بعد میں شک ہو رہا ہے کہ آیا وہ یقین تھا یا نہیں تھا، وہ بات ایسے تھی یا نہیں تھی، کہ جس کو شک ساری کہہ رہے تھے۔ بِأَن یکون مفاد ہوا، کہ اس کا مفاد اس طریقے سے ہے، من کان علی یقین من عدالت زید یوم الجمعہ، جو بندہ یقین پر تھا کہ زید جمعے کے دن عادل تھا، ثم شک فی عدالتہ فی نفس ذالک الیوم، بعد میں شک ہو رہا ہے کہ آیا واقعا جمعے کے دن عادل تھا یا نہیں تھا، اب یہ شک اسی یقین کی طرف سرایت کر رہا ہے، وبالتالی شک نتیجتاً شک کرتا ہے فی صحت الطلاق الذی طلق عندہ، بابا طلاق کے اندر عادل گواہ کا ہونا ضروری ہے نا، اس نے ایک طلاق دی تھی، اس کا ایک گواہ زید تھا، اب بعد میں اس کو شک ہو رہا ہے، پہلے تو یقین تھا کہ زید عادل ہے لہذا اس کے سامنے طلاق کے صیغے جاری کیے، ایک گواہ یہ تھا، بعد میں شک ہو رہا ہے کہ آیا زید عادل تھا یا نہیں تھا، نتیجتاً اب شک ہو رہا ہے کہ وہ جو میں نے طلاق جاری کی تھی وہ درست ہوئی یا غلط، کیونکہ طلاق میں گواہ کا ہونا ضروری ہے۔
یہ بریکٹ میں مسئلہ بیان کر دوں، اہل سنت برادران اور ہمارے ہاں ایک تفاوت ہے. ہمارے ہاں نکاح کے اندر گواہ کا ہونا ضروری نہیں ہے، اگر گواہ ہو تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن نکاح کے اجرا کے لیے گواہ شرط نہیں ہے. لیکن طلاق کے صیغے جاری کرنے کے لیے عادل گواہوں کا ہونا ضروری ہے. لیکن ان کے ہاں نکاح میں بھی کیا ہے؟ عادل گواہ کا ہونا ضروری ہے. بہرحال زید کو یقیناً یہ عادل سمجھ رہا تھا. جمعے کے دن اس دن اس نے کوئی طلاق بھی جاری کر لی تھی، اس کو گواہ بنایا اور طلاق جاری کر دی. ہفتے کے دن شک ہو رہا ہے زید جمعے کے دن عادل تھا یا نہیں، نتیجتاً اس طلاق کے اندر شک ہو رہا ہے. وبالتالی شک فی صحت الطلاق الذی طلق عنده، اس طلاق میں شک کر رہا ہے کہ جو طلاق زید کے سامنے ہوئی تھی، کیونکہ ایک گواہ یہ بھی تھا. فَلْيُمْزِ عَلَى يَقِينِهِ، تو یہ بندہ کیا کرے گا؟ یہ اپنے یقین پر چلے گا. مشکل نہیں ہے، یقین کے آثار کو بار کرے گا. یہ قاعدہ الیقین کے بارے میں اگر ہم کہیں تو ایسے بنے گا. دوسرا، کما ہی صالحۃ للاستدلال بها علی حجیت الاستصحاب، جس طریقے سے یہ روایت صلاحیت رکھتی ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ حجیت استصحاب پر بھی دلیل قائم کر سکتے ہیں. وہ کیسے؟ وہ ایسے، اذا کان متعلق الشک غیر متعلق الیقین زمانہ، لیکن متعلق شک اور متعلق یقین زماناً تفاوت رکھتے ہوں. متعلق دونوں کا علیحدہ علیحدہ ہو، متعلق زمان. ففی المثال، ہماری مثال میں کیسے؟ ایسے ہوگا، اذا ایقن بعدالتہ یوم الجمعہ، اس کو یقین تھا کہ زید جمعے کے دن عادل ہے. وشک فی بقائها یوم السبت، ہفتے کے دن کہہ رہا ہے کہ بھائی وہ عدالت باقی ہے یا باقی نہیں. فَلْيُمْزِ عَلَى يَقِينِهِ مَثَلًا لِيُطْلِقَ عِنْدَهُ، یا لِيُطَلِّقَ عِنْدَهُ، اپنے یقین پر چلے، یعنی اس کے سامنے کیا کر سکتا ہے؟ طلاق دے سکتا ہے. اب اس کو عادل فرض کرے اور اس کے مطابق یہ کیا ہے؟ اس کے سامنے طلاق دے سکتا ہے. لیکن فی الاستصحاب اظہر، قاعدہ الیقین کے بارے میں بھی ہو سکتی ہے یہ حدیث، استصحاب کے لیے بھی ہو سکتی ہے، لیکن استاد سبحانی فرماتے ہیں کہ استصحاب کے لیے ظاہر تر ہے. دو قرینے ہیں. پہلا، ان الصحاح السابقہ تشکل قرینۃ منفصلۃ علی تفسیر هذه الروایہ فتحمل الی ما حملت علیہ الروایات السابقہ. اچھا، آپ نے سنا ہے نا ایک جملہ کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کی بعض آیتیں بعض آیتوں کی تفسیر کرتی ہے. اسی طریقے سے روایات میں بھی بعض روایتیں دوسری بعض روایتوں کی تفسیر کرتی ہے. تو پہلا قرینہ یہ کہ جو دوسری روایات ہم نے پہلے نقل کی وہ تو استصحاب کو شامل تھی، وہ روایات قرینہ بنتی ہیں کہ یہاں پر بھی مراد وہی ہے جو ان روایات میں بیان ہوا ہے. کہتے ہیں جو گزشتہ صحیحہ ہے وہ تشکیل دیتی ہے ایک قرینہ منفصلہ کو، کہ جو قرینہ منفصلہ اس روایت کی تفسیر کرتا ہے کہ اس روایت کو بھی حمل کیا جائے گا اسی چیز پر جس چیز پر سابقہ روایات کو حمل کیا گیا، یعنی کیا؟ یعنی استصحاب پر. دو، ان التعلیل فی الحدیث تعلیل بامر ارتکازی وہو موجود فی الاستصحاب دون قاعدت الیقین. فرماتے ہیں دوسری بات یہ کہ یہاں پر تعلیل بیان ہوئی ہے، فإن الشک لا ينقض الیقین، شک یقین کو نہیں توڑتا. ظاہر سی بات ہے کہ یہ علت ایک امر ارتکازی کے ذریعے سے ہے. عقلاء کے ذہنوں میں جو چیز موجود ہے اسی چیز کو علت کے طور پر بیان کیا گیا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ امر ارتکازی استصحاب والی صورت میں تو ہے لیکن قاعدہ الیقین والی صورت میں نہیں ہے.
یعنی عقلاء کو پہلے یقین ہو بعد میں شک کے در بقا ہو تو اسی یقین پر چلتے ہیں، لیکن اگر یقین ہو بعد میں شک ہو جائے اسی یقین کے اندر تو وہاں پر اس یقین کے احکام کو باہر نہیں کرتے۔ لہذا یہ دوسرا قرینہ ہے کہ یہ استصحاب مراد ہے۔ فرماتے ہیں ان التعلیل فی الحدیث تعلیل بامر ارتکازی ہے، تعلیل جو حدیث میں آئی ہے وہ ایک امر ارتکازی کے ذریعے سے تعلیل ہے، اور یہ موجود ہے استصحاب میں نہ کہ قاعدہ الیقین میں۔ کیوں؟ لفعلیت الیقین فی الاول، استصحاب میں یقین فعلی ہے دون الاخر، نہ کہ قاعدہ الیقین میں۔ الحمدللہ استصحاب کے بارے میں جو ادلہ اور روایات تھیں ان کو بیان کیا۔ خلاصہ کلام، استصحاب متاخرین کے نزدیک حجت ہے، ہمارے نزدیک بھی حجت ہے ان روایات کی بنا پر، اور نتیجتاً اصل عملی ہے نہ کہ ہمارا ظنیہ۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، بیتہ الطیبین الطاہرین۔